السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکیورٹی سے عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج کے سیشن میں اگر ہم بات کریں تو کسی قسم کا کوئی چینج نہیں تھا، اور جو ہم لیٹ اگست سے انڈیکس کو ایک بڑی ہی تھن اور اب تو میں کہوں گا کہ انبیریبل یہ رینج ہو چکی ہے جس میں انڈیکس اس وقت پھنسا ہوا ہے. اور بڑا انفارچونیٹ ہوا یہ کہ والیومز بھی اب جو ہے وہ نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے جب ایک 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 بڑی تھن رینج میں چیزیں پھنس جاتی ہیں تو سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ والیومز کو ہی پڑتی ہے. آج کے سیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کسی قسم کا کوئی چینج نہیں تھا، اور انڈیکس جو ہے وہ نہ 41,800 کی جو اسٹرانگ سپورٹ ہے اس کو توڑ سکا، نہ 42,200 کے اوپر سسٹین کر سکا، اور کلوزنگ جو ہے وہ 10 پوائنٹ کے ایک نیٹ اضافے کے بعد 42,011 پہ ہم نے دیکھی. اور والیومز کا اگر بات کریں تو KC100 انڈیکس اسٹاک سے ہم نے 93.99 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے، جو کہ پچھلے 2 دن کے مقابلے میں تو زیادہ ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم کل کے دن سے کمپیئر کریں تو کل کے دن کے کمپیریزن میں بھی اس والیوم میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے، اور تقریباً کو 30-35%، انفیکٹ اگر میں بات کروں تو 33% ہم نے والیوم جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں. بٹ اسٹل یہ والیوم جو ہے وہ 100 ملین کے مارک سے نیچے، اور اس بات کو فردر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی چینج آف ہینڈز ٹریگر نہیں ہو رہا. انفیکٹ صرف انٹرا ڈے یا انٹرا ویک بیسس پہ کام ہوتا ہے اور پوزیشنز کلوز کر دی جاتی ہیں. خاص طور پہ آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو یہ 93.99 ملین جو ہم نے والیوم دیکھا ہے، اس میں 4 اسٹاکس تھے جن کا بہت بڑا رول تھا. سب سے پہلے TRG جس میں 16.7 ملین شیئرز ٹریڈ ہوئے، پھر جناب کے الیکٹرک جس میں 14.84 ملین شیئرز ٹریڈ ہوئے، پھر سینرجی جس میں 10.97 ملین شیئرز ٹریڈ ہوئے. یہ سارے میں 100 انڈیکس اسٹاکس کی بات کر رہا ہوں. اور ہب پاور جس میں 11.15 ملین شیئرز کا کام ہوا. اور کلیکٹیولی ان چاروں اسٹاکس نے جو ہے مارکیٹ کو یا KC100 کو تقریباً 57% کا والیوم دیا. اور اگر آپ اس 57% کو مائنس کر دیں تو ٹوٹل مارکیٹ کا والیوم جو ہے وہ 40 ملین کے آس پاس رہ جاتا ہے. ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ TRG کو مائنس کر دیں ایسے، لیکن کہنے کی بات یہ کہ آؤٹ آف دس 93.99 ملین ان 4 اسٹاکس کا جو ہے وہ بڑا رول تھا. خاص کر اگر ہم ہب پاور اور TRG کی بات کریں تو ہب پاور نے تو خیر نومبر 2021 سے اب تک کا ہائیسٹ انٹراڈے والیوم جنریٹ کیا، اور TRG نے اپریل کی 13 تاریخ سے اب تک کا ہائیسٹ والیوم جنریٹ کیا. تو اور ساتھ میں یہ ریلی کر رہے تھے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن ایٹ ہائیز ہی ہوا ہے. آنے والے سیشن کو اگر ڈسکس کریں تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا یوزولی میں اپنے وائس نوٹس میں اور ویڈیو سیشنز میں اسٹاکس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرنے کی کوشش کر سکوں. ظاہر ہے اس میں بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو فرسٹ ہینڈ گائیڈنس جو ہے وہ دیتا رہوں. اب اگر ہم بات کریں مثال ہے TRG کی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے ایک اچھی موو دکھائی ہے، اور 85 سے نان سٹاپ یہ 102 102.5 800 میرے خیال سے 103 پہ کیپ بھی لگایا تھا، تو نان سٹاپ یہ چلتا رہا ہے.
اب بہت سارے جگہوں سے یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی اس میں اسپانسر بائی کر رہا ہے، اور اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ ایفینٹی کی دوبارہ لسٹنگ کی بات آنا شروع، جو پہلے بھی آ رہی تھی اس میں، تو وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اپنے آپ کو ایک ریوائنڈ کریں، آپ ایگزیکٹلی 1 مہینے پہلے لے کے جائیں. 2nd ویک آف اگست میں جب پی آر ایل نے مارکیٹ میں دھوم مچائی ہوئی تھی، اے ٹی آر ایل نے دھوم مچائی ہوئی تھی، این آر ایل نے دھوم مچائی ہوئی تھی، ای پی سی ایل نے دھوم مچائی ہوئی تھی، ای فرٹ نے دھوم مچائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جی، لاٹ کیمپ نے دھوم مچائی ہوئی تھی. تو اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو ای فرٹ نے تو خیر 2nd ویک آف اگست میں نہیں کیا تھا یہ کام. ای فرٹ نے اپنا تھوڑا سا یہ کام دکھایا تھا اگست کی 29 تاریخ سے لے کے 2 سپٹمبر کے بیچ میں. اور ای پی سی ایل کی اگر بات کریں تو ای پی سی ایل نے اپنا یہ کام دکھایا تھا تقریباً، ہاں ای پی سی ایل نے یہی فرسٹ اور 2nd ویک آف اگست میں کچھ ایک ریلی بنانے کی کوشش کی تھی ود ہائر والیومس. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب میں ان سٹاکس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں بل ٹریپ ہے، بچ کے رہیں، پروفٹ ٹیکنگ پہ دھیان دیں، کوشس اپروچ پہ دھیان دیں، تو یہ میسج آتا تھا مجھے سامنے سے کہ بھائی ای فرٹ اور ای پی سی ایل تو ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ اسٹاکس ہیں، تو ان میں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکل جانا چاہیے. پھر دوسری طرف ریفائنری کی باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں. میرے 2-3 انٹرویوز ہیں، میں نے کہا کہ بھائی یہ ریفائنری کی تو پالیسی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی خبر ہے ہی نہیں. پھر ان کے ریزلٹس کی بات آنا شروع ہو گئی کہ ریفائنری کے ریزلٹ بڑے زبردست آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اب آپ حساب لگائیں کہ اے ٹی آر ایل نے شاید 170 یا 175 کا ہائی لگایا تھا، آج اے ٹی آر ایل 145 کا لو لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 30 روپے ڈاؤن ہے اپنے اس ہائی سے. 10 روپے آپ ڈویڈنڈ کا مائنس کر دیں، پھر بھی جس نے آپ کو اس وقت یہ مال پہنایا اور یہ سٹوریز دے دے کے آپ کو بائی کروایا اور آپ نے ڈویڈنڈ بھی کھا لیا، تو ڈویڈنڈ کھانے کے بعد بھی آپ 20 روپے نقصان میں بیٹھے ہوئے ہیں. 280، 275، 270 پہ اگر آپ این آر ایل میں چڑھے، آج این آر ایل 230 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے، 50 روپے ڈاؤن، ٹھیک ہے. آپ اس کا ڈویڈنڈ بھی مائنس کر دیں تو بھی آپ کو تقریباً 30-35 روپے جو ہے نا مار پڑ رہی ہے یہاں پہ. پی آر ایل نے تو خیر صرف دعاؤں کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں، لیکن پی آر ایل بھی 20 روپے 50 پیسے پہ، 20 روپے 90 پیسے پہ، یہی لوگ مارکیٹ میں شور مچا رہے تھے نا کہ اس میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آج 17 روپے پہ پی آر ایل ٹریڈ کر رہا ہے. آپ حساب لگا لیں کہ آپ کو کیا ملا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لاٹ کیم، میں نے بہت ابھی 2 ہفتے پہلے، 1 ہفتے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ لاٹ کیم جیسا اسٹاک 35 کا ہائی بناتا ہے اور اس 33 سے 35 کے بیچ میں اس میں ہائیسٹ والیوم جنریٹ ہوتا ہے. آج لاٹ کیم 30 پہ اور 29 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. آپ 4 روپے 35 میں سے 4 روپے ڈویڈنڈ کے ہی مائنس کر دیں تو 31 روپے رہ گئے. آج یہ اس ریٹ سے بھی تقریباً 1 یا 1.5 روپے ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو جس نے ڈویڈنڈ پہ پلے کرنا تھا نا، وہ 26 روپے، 27 روپے، 22 روپے 25 پیسے پہ، 22 روپے پہ، 25 روپے پہ اپنا کام شروع کر چکا تھا. 35 روپے پہ تو آپ لوگ چڑھے کہ ہمیں ڈویڈنڈ چاہیے اس کا. 35 روپے پہ تو آپ لوگ چڑھے کہ اس کی بائی بیک کی خبر آ رہی ہے، اس میں آئی سی آئی انٹرسٹ لے رہا ہے، اس میں پتہ نہیں لکی گروپ انٹرسٹ لے رہا ہے. کہاں گیا وہ انٹرسٹ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لکی سیمنٹ کی اگر بات کریں، 1 سال پہلے سیمسنگ کی اس میں ڈیل کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس میں سیمسنگ کی ڈیل ہو رہی ہے اور اس میں کیا موٹرز کی ڈیل ہو رہی ہے، 1200 روپے ہو جائے گا، 1500 روپے ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ رپورٹیں نکالنا شروع ہو گئے. 944 پہ اس نے شاید پری اوپن میں کیپ دکھا رہا تھا، 944 ہائی بھی نہیں لگایا تھا اس نے. آج یہ 500 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. حساب لگا لیں 50% ڈاؤن ہو گیا 1 سال میں. کہاں گیا سیمسنگ کی ڈیل کا امپیکٹ، کہاں گیا کیا موٹرز کی ڈیل کا امپیکٹ. پھر 2 ہفتے پہلے جب یہ 235 کے آس پاس تھا تو شاید 244 245 پہ یہی خبر آئی تھی کہ لکی گروپ جو اس کو بائی بیک کر رہا ہے. حالانکہ خبر کیا تھی، نوٹس جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ اٹ ول بائی بیک اپ ٹو 10 ملین شیئرز، اور ریٹ بھی نہیں بتایا تھا، یعنی کہ 1 کروڑ شیئر تک بائی کر سکتا ہے. اب وہ 1 کروڑ شیئر بائی کرے یا 1 بائی کرے، بھائی ابھی تو کنفرم تو نہیں ہے نا، اور کس ریٹ پہ بائی کرے گا یہ بھی نہیں پتا. لیکن اس میں پبلک جو ہے وہ بس پاگلوں کی طرح چڑھ گئی اور آج اس ریٹ سے بھی تقریباً کوئی یہ 20 روپے ڈاؤن ہے. تو حساب لگا لیں آپ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیتے کہ پیسہ آپ لوگوں کا ہے. پھر جب آپ گرم کوئی چیز لے لیتے ہیں نا، اور جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور
آپ لوگوں کو ہٹ پڑنا شروع کرتی ہے تو پھر آپ لوگوں سے پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ ہولڈ یا سیل. اچھا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ ایوریج کر لو تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ایوریج کرو, وہ بندہ آپ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی ایوریج کرو جہاں چل رہا ہے. آپ ایوریج کرتے رہتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا سارا پورٹ فولیو جو ہے وہ ایک اسٹاک پی چکا ہوتا ہے دیمک کی طرح. پھر دوسرے لوگ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا آپ بچ کے رہیں اور کوشس اپروچ اپنا ہے, تو وہ آپ کو برا لگتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں ایگزٹ دلوا رہا ہے یہ. اب دیکھ لیں نا, 2 ہفتے پہلے مارکیٹ آپ کی 43,800 پہ ٹریڈ کر رہی تھی, آج 41,800 پہ اور 42,000 کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہے. 2,000 پوائنٹ بڑے پیار سے مارکیٹ نے نکال دیا, پتہ بھی نہیں چلا آپ کو. IMF کے پیسے بھی آ گئے, IMF کی ڈیل بھی ہو گئی, اور جناب یہ جو باتیں کر رہے تھے بڑے بڑے ہمارے اینالسٹ جو ٹی وی پہ آ کے باتیں کر رہے تھے اور ٹویٹر پہ اپنے ٹویٹس دے رہے تھے کہ ڈالر جو 200 کے نیچے چلا جائے گا, 180 ہو جائے گا, آج ڈالر 235 پہ کھڑا ہوا ہے, پکڑ لیں اس کو, آپ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے نا وہ کرنے والے باتیں کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور اینڈ پھنسا آپ لوگ جاتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک دیکھیں, آپ ایک دفعہ چوٹ کھاتے ہیں, بار بار اگر آپ چوٹ کھاتے ہیں نا تو وہ پھر وہ چوٹ نہیں ہوتی, وہ پھر آپ کا قصور ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں نا آپ کے بھائی ہم نے کلاڑی پہ جو ہے وہ پیروں پہ کلاڑی مار دی. پیروں پہ کلاڑی جو ہے وہ آپ کی مسٹیک سے لگتی ہے کہ بھائی آپ درخت کاٹ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے, وہ کلاڑی جو ہے نا سلپ ہو کے آپ کے پیر پہ لگ گئے. لیکن جب آپ کلاڑی پہ پیر مارتے ہیں نا, یہ فرق ہے, پیروں پہ کلاڑی لگنا الگ ہے, لیکن جب کلاڑی پہ آپ پیر مارتے ہیں نا تو یہ آپ کا قصور ہوتا ہے. آپ بار بار آپ کا دل چاہتا ہے, آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کلاڑی پہ پیر ماریں, اور پھر آپ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہولڈ یا سیل. اور جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار بچ کے رہو, اسٹاپ لاسز کو لگاؤ, اس کو آپ جو ہے وہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اور جو آپ کو کہتا ہے کہ بائی کر لو اور مارکیٹ یہاں سے بوم بوم ہو جائے گی, وہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ بروکر حضرات جو ہے نا, یہ بیچارے ان کا کام یہ ہے کہ وہ روز کھڈا کھودیں گے, روز پانی نکالیں گے. ٹھیک ہے, ان کو تو آپ کا کمیشن ہی چاہیے نا, ان کو تو روز اپنا ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے. آپ کا ٹریڈ ہوگی نہیں, ان کو کمیشن ملے گا نہیں, کمیشن نہیں ملے گا تو ان کا ٹارگیٹ میٹ نہیں ہوگا, ٹارگیٹ میٹ ہوگا تو گھر نہیں چلے گا, ان کا گھر نہیں چلے گا تو بروکریج ہاؤس نہیں چلے گا. تو یہ تو پوری چین چلی ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں نا, کسی ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو کیا بولے گا کہ یہ پراپرٹی خراب ہے. جب آپ پراپرٹی لینے جائیں گے تو آپ بولیں گے بھائی جان روڈ فیسنگ ہے اور دن بھر رونق رہتی ہے, رات بھر رونق رہتی ہے, اس سے اچھے تو کوئی لوکیشن ہی نہیں ہے. اور جب آپ اس پراپرٹی کو بیچنے جائیں گے تو اسی پراپرٹی میں خامیاں نکالے گا کہ بھائی روڈ فیسنگ ہے, رات کو شور ہوتا ہے, دھواں آتا ہے, ٹریفک کا رش ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو بھائی جب آپ لینے جا رہے تھے تو آپ کو تو یہی سب چیزیں وہ اچھی کر کے دکھا رہا تھا. اب آپ بیچنے کی بات کر رہے ہیں تو یہی چیزیں وہ آپ کو بری کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ بیچارے جو سیلز والے حضرات ہیں نا, یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ان کا جاب ہے. تو ان سے بچ کے رہیں اور اپنا بھی تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ استعمال کرنا سیکھیں. آنے والے سیشن کی اگر بات کروں, بہت لمبا لیکچر میں نے دے دیا ان سب چیزوں کے اوپر. تو آنے والے سیشن کی اگر بات کروں, ویسے اوور آل اگر بات کروں تو TRG میں شاید ہو سکتا ہے کہ لمیٹڈ اور نو اپ سائڈ اب رہ گئی ہو, اور اس میں اب جو ہے وہ ایک اچھی ریورسل ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ اس سے بچ کر رہیں, اس میں کوشس اپروچ اپنانی چاہیے, اور بل ٹریپ اس میں ٹریگر ہو سکتا ہے. آنے والے سیشن کی اگر بات کروں تو اگین اسی رینج میں انڈیکس پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے, اور 42,060 سے 42,060 سے لے کے 42,180 تک ہم جو ہے وہ ریزسٹنس دیکھ سکتے ہیں, جبکہ جو میکسیمم اپ سائڈ ایکسپیکٹڈ ہے یا جو ٹاپ ایکسپیکٹڈ ہے 42,200 سے 260 کا ہے. ڈاؤن سائڈ پہ جو سپورٹ ہے وہ جناب 41,960 کی ہے, اور وہ اگر سپورٹ ٹوٹتی ہے تو پھر ہم 41,830 سے 41,700 تک کی رینج ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے. 41,700 پہ جو ہے نا وہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک لائف لائن سپورٹ ہے, یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھریش ہولڈ ہے بٹوین بیرش اینڈ دس کرنٹ نیوٹرل ٹرینڈ. اور وہ اگر لیول ٹوٹتا ہے تو پھر ایک نیا بیرش چینل کھلتا ہوا نظر آئے گا 41,480 سے 41,530 کے بیچ میں انیشیلی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.